المحيط. سورة الانفال اپنے موضوع میں بے مثال سورت ہے، سورة الانفال اور سورة توبہ. جنگ و جدال، قتل و قتال دشمنان دین کے خلاف اس کے بنیادی اصولوں کو، فوائد کو، مقاصد کو، ثمرات کو، غایہ اور مطلوب کو، مقصود کو بیان کرنے کی صورتیں ہیں. جیسے ہم نے بات کی کہ اس زمانے کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے، ہر مسجد میں اس کے درخت ہیں، کیونکہ سب امت زوال کا شکار ہے، اور اس زوال کو دم درود اور چلوں اور واضح نصیحت سے زیادہ اس فریضے نے عروج سے بدلنا ہے. چونکہ پھر اسلام فقط جنگ و جدال سکھانے والا اور جنگجو بنانے والا دین نہیں، بلکہ ایک مہذب، مجاہد اور اللہ سے ڈرنے والا، ظلم و جبر سے پاک مومن سے مطلوب ہے. تو تب ہی ممکن ہے کہ جب وحی سے جوڑا جائے گا. ایک بات چھوٹی سی یہ جاننے کی ہے، ویسے تو قرآن ایسا معجون ہے اور ایسی دوائی ہے کہ ہر صورت ہر جگہ کام کر جاتی ہے، لیکن بندے کی قرآن پر اتنی نظر ہونی چاہیے کہ اسے یہ پتہ ہو کہ فلانے موضوع پر فلانی صورت زیادہ بات کرتی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اسے وہ مسئلہ پیش آئے تو اس صورت کا سہارا وہ لے کر اپنا مسئلہ اور اپنی مشکل حل کر سکتا ہے. مثلا سورہ صاد اللہ کی یاد پر بات کرتی ہے کہ بندہ اگر اللہ سے غافل ہو گیا ہے، اس مطالعہ بڑا مفید رہے گا. وہی اہم چیز ہے، اس کی اہمیت بتانی اور اجاگر کرنی ہے. سورہ اعراف، سورہ رعد، سورہ شورى وغیرہ جیسی صورتیں مفید رہیں گی. قتل و قتال وغیرہ کے معاملات تو اس کے لیے انفال اور توبہ مفید رہیں گے. گھریلو نظام زندگی کے اندر مسائل بن گئے، سورہ بقرہ مفید رہے گی، خصوصاً دوسرا سپارہ. معاشرے کو تشکیل دینا ہے تو اسی طرح سورہ بقرہ، سورہ نساء بہترین صورت رہے گی. تو یہ ہمیں چیزیں پتہ ہونی چاہیے. جس طرح کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ سر درد کے لیے پیناڈول کی گولی ہے، فلانی کے لیے فلانی ہے، بڑے وہ ڈاکٹر نہ ہو، علم رکھتا ہے ان چیزوں کا. اسی طرح اگر آپ عالم نہیں بھی ہیں تو اتنی خبر تو ہونی چاہیے اپنے کتاب کی جو اللہ نے نازل کی ہے ہدایت کے لیے. ان آیت میں رب العالمین آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتح کے آنے کے اسباب اور اپنے دشمنوں پر حاوی ہونے کے اسباب بتائے جا رہے ہیں، اور وہ چیزیں جو فتح میں رکاوٹ بنتی ہیں، مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں، ان سے منع کیا جا رہا ہے. لیکن قرآن کا طریقہ پھر وہی ہے کہ قرآن جو ہے نشاندہی نمبرنگ لگا کے نہیں کرتا کہ نمبر 1، نمبر 2، 3، بلکہ اندر اندر بات کر جائے گا کہ ترتیب سے ہی آپ کو خود ایک جو پانی میں سونا بہ رہا ہے وہ پکڑنا ہوگا، نکالنا ہوگا، اور جب وہ زینت کے لیے استعمال کرنا ہوگا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تُمْ نہ ہونا ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے. بدر کے میدان میں آئے تھے نا ابو جہل وغیرہ کے، حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ قافلہ مطلوب تھا، وہ بچ گیا ہے، نکل گیا ہے. ابو سفیان نکال بیٹھے ہیں تو بس واپسی کرتے ہیں. نہیں جی، ہم جائیں گے وہاں، فتح کا جشن منائیں گے، شراب کباب کے معاملات ہوں گے، اور دنیا کو دکھائیں گے کہ ایسا کیا جاتا ہے دشمنوں کے ساتھ. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی دشمن کو ہلاک کرنے لگتے ہیں تو کوئی دانہ اس کے آگے ڈال دیتے ہیں تاکہ شکار اچھی طرح پکڑا جائے. تو وہ نکلے ہیں بڑے فخر و ناز اور نخوں سے نکلے. مومن کی شان یہ نہیں ہوتی. مومن اگر لڑ رہا ہے تو بھی عاجز ہے، تبلیغ کر رہا ہے تو بھی عاجز ہے، تدریس کر رہا ہے تو بھی عاجزی ہوتی ہے، اور دعوت ہے تو بھی عاجزی ہے، فتح پا چکا ہے تو بھی عاجزی ہے. کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، مکہ فتح کیا تو بہت زیادہ عاجزی انکساری سے داخل ہوئے.
تکبر نہ کسی کام کے کرنے سے پہلے نہ جائز ہے اور نہ کسی چیز کو حاصل کر لینے کے بعد جائز ہے، عاجزی مومن کی صفت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ان کی طرح تم نہ ہونا جو ان کے اندر بری صفات تھی وہ تم میں نہ آ جائے۔ دشمن کو اصل اعمال سے شکست دی جاتی ہے۔ جب آپ میں اور دشمن میں فرق نہ رہے، وہ بھی غیر اللہ کا پجاری اور آپ بھی ہوں، وہ بھی پیسوں کا متلاشی ہوں اور آپ بھی ہوں، تو فرق کیا ہے؟ پھر آپ فتح آپ نے کس تھرو پانی ہے؟ دنیا تو اس کے پاس آپ سے زیادہ ہے، وسائل کو زیادہ مالک ہیں، آپ کے پاس کم ہوں گے۔ فتح ایمان سے دی جاتی ملتی ہے اور شکست ایمان کے بلبوتے دی جاتی۔ یہی وجہ سے کہ ہمارے پاس یہی مسئلہ ہے، ہمارا ایمان نہیں رہا، اس لیے ہم شکست کھا بیٹھے ہیں۔ مسلمان سب کچھ ہے باقی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تم نہ ہونا ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے بطرا تکبر کرتے ہوئے۔ تکبر تھا، ناز و نخرے ہیں، اپنی طاقت ہے، اس طاقت کا نشہ ہے، نفری ہے، اور الناس اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، دکھلاوے کے لیے اور دکھاوا کرتے ہوئے نکلے۔ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے سے روکنے کے لیے اسلام کے خلاف آئے۔ واللہ بما یعملون محیط، اللہ رب العالمین جو عمل کرتے ہیں اسے گھیرنے والے ہیں۔ اللہ ان کی طاقتوں اور سلطنتوں اور سب چیزوں پر حاوی ہے۔ واللہ بما یعملون محیط، اللہ کے اعمال کی خبر، اللہ کی نظر بھی اعمال پر ہی رہتی ہے انسان کو۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، بدر کے میدان میں یاد رہیں کافروں کو وسائل کی کمی نے شکست نہیں دی، اعمال نے شکست دی، اور صحابہ کو ذاتی طاقت یا وسائل کی کثرت نہیں بلکہ ایمان نے فتح دی ہے۔ فتح جنگیں ایمان سے لڑی جاتی، اور جب بندہ بے ایمان ہو جائے پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوگا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے اعمال، یہ بھی اللہ کی سزا ہوتی ہے۔ فَمَنْ زَيَّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَلَهُ حَسَنَاتٌ، کہ بندہ برا ہو اور خود کو اچھا سمجھتا ہے کہ میں جی ماشاءاللہ بڑی بہتر چیز ہوں، اچھا ہوں، اعلیٰ ہوں۔ مومن ہمیشہ ہی اپنے اعمال پر خود پر بدگمان رہتا ہے۔ ایک کافر منافق کی صفت ہوتی ہے کہ جی خود کے اعمال اور خود پر کچھ ظن کرنے لگے، کچھ کو جاننے لگے، اور حتیٰ کہ فراست اتنی مر جائے کہ دوسروں کو تو پڑھنا کیا وہ خود کو نہ پڑھ سکے اور برا ہو کر خود کو اچھا سمجھے۔ یہ ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کا اپنا نفس ہی ان سے بلوا دیا، ان کو پھر دوسروں کو جاننا سمجھنا کیا، اپنی خبر نہیں ہوتی۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے مزین کیے ان کے اعمال، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، طاقت ہے تمہاری۔ مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، پشتناہی بھی کی، میں تمہارے ساتھ مددگار ہوں، پشتنا ہوں تمہارا، نکلو۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ باقاعدہ انسانی شکل لے کر آیا بھی تھا۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب ایک دوسرے کو دیکھا دونوں گروہوں نے، کافروں اور مسلمانوں کا گروہ، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، وہ پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل۔ جب خبر ہوئی کہ معاملہ حساس ہے اور ہولناک ہے، بس بھاگ گیا، اور اس کا وعدہ ہے، ہمیشہ وعدہ ہوتا بھی ایسے، وعدہ کیا اور جب کو اس سے معاملات مشکل لگے بھاگ گیا۔ قیامت بھی یہی بات کہنی ہے اسے، وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، وعدہ کی اور خلاف ورزی میں نے کر دی۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پھر گیا اپنی ایڑیوں پر، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ، بے شک میں تم سے بری ہوں، میں کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل عین موقع پر یہ چھوڑ دے گا۔ امام الجوزی رحمہ اللہ نے تلمیذ سے ابلیس میں ایک واقعہ لکھا ہے، بنو اسرائیل کا لمبا واقعہ ہے۔ ہمارا ایک عابد تھا، اسے گمراہ کیا بڑے عجیب انداز سے، حتیٰ کہ اسے گمراہ کیا، پھنسایا بھی خود، حتیٰ کہ پھانسی کے اور مرنے کے لائق بنایا۔ اسے موت کا پروانہ جاری کیا جانے لگا اس کے خلاف، اور حکم صادر ہونے لگا، کہا کہ ایک سجدہ مجھے کر دے میں چھڑا لوں گا۔
سجدہ بھی کروایا اور پھر بھاگ گئے اور کافر مروا بھی دیا ان سے. نکص علی عاقبیہ وقال انی بریء منکم، اور کہا بے شک میں بری ہوں تم سے، کوئی تعلق میرا نہیں. کیوں؟ انی اری ما لا ترون، بے شک میں دیکھ رہا ہوں وہ جو تم نہیں دیکھ رہے. چونکہ تجربہ ہے، بڑا عرصہ گزارا ہے. انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترون، وہاں سے وہ دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے اللہ نے بعض اوقات اس کی تدبیروں کو بڑا شدید کہا. یہ ہے کہ کام یہ بندے کی جو فیلڈ ہے وہ تکڑا ہوتا ہے. اس میں انی اری ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. کیا میدان بدر میں فرشتے اترے ہیں، اسے نظر آئے، اور اسی طرح اللہ کی مدد اسے خوف تھا. شیطان اس لیے گمراہ نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے. یعنی شیطان کافر سے زیادہ منافق ہے، نہ جانتا ہے معاملات کو. شیطان جاہل سے زیادہ عالم جاننے والا ہے. ما لا ترون انی اخاف اللہ، اب یہاں سے اللہ کا خوف بھی آ گیا. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واقعی اللہ کی طاقتوں کو وہ جانتا ہے. یہ تو انسان کو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کچھ نہیں ہے، خود اسے پتہ کہ اللہ کیا ہے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا والے ہیں، بڑا سخت عذاب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ اس کا تفسیر اذ یقول المنافقون، جب کہا منافقین والذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈال دیے ان لوگوں کو ان کے دین نے. یاد رہے کہ دنیا ایک ہے. دنیا کے اندر کی جانے والی باتیں اور دنیا میں ہونے والے اعمال یہ ایک ہی ہے، صرف زاویے اس کے بدلتے رہتے ہیں. جو باتیں کل کے کافر نے کی آج کا کافر کرے گا، جو باتیں کل کے مسلمان نے کی آج کا مسلمان کرے گا. اور آپ نے کہا تواصوا بالحق، کہ ان کافروں کی باتیں آپس میں اتنی ملتی ہیں، لگتا ہے جیسے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہو. یعنی جو ابو لہب یا فرعون نے جو جوابات موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے وہی آج کا فرعون بھی دے رہا ہے، اسی طرح کی باتیں آج بھی کر رہا ہے. لگتا یہ ہے کہ جیسے اس نے کوئی فون پر رابطہ کیا ہو قبر سے کہ جی آپ نے بھی یہی جواب دینا، میں نے بھی یہی دیا تھا، آپ نے فلانی بات کا فلانا جواب دینا، فلانے حق کو اس طرح سے کنٹرول کرنا. اللہ فرماتے ہیں کہ باتیں ایسی ملتی ہیں اور ان کے اعمال جیسا کہ ایک دوسرے کو وصیت کی ہو یا لکھا ہو، لکھ کر فرعون گیا ہو کہ ابو جہل صاحب آپ نے یہ کرنا ہے. اتواصوا بھی خود ہی جواب دیا کہ نہیں وصیت سے نہیں کیا، بلکہ بل ہم قوم طاغون، یہ ان کی صفت مشترک ہے، ان کا دل ایک جیسا ہے. وہ بھی طاغی اور اللہ کا نافرمان تھا، یہ بھی اللہ کا نافرمان ہے. جو برتن اس کا تھا وہی اس کا ہے، جو گند اس سے نکلا وہی نکل رہا ہے. ان کی صفات مشترک ہے. اور اسی طرح مومنوں کی صفات مشترک ہوتی ہے. جو کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کافروں کو جواب دی، الحمدللہ وہی جواب آج مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے دلوا دیتا ہے. صفات ایک جیسی. تو اس لیے بات یہ ہم کر رہے ہیں تمہید باندھی اس بات کے لیے کہ جیسا کہ آج کا معاشرہ کہتا ہے جو خاص طور پر جو دین کے لیے قربانیاں دینے والا ہے، رات تہجد کے لیے سردی میں اٹھے گا، وضو کرے گا، لمبی لمبی رکعتیں پڑھے گا اور اپنے کاروبار میں حرام خوریوں سے بچے گا، حلال کی کوشش ہوگی، حتیٰ کہ مجاہد بن کر جان پیش کر دے گا دین کی خاطر، سارا پیسہ لگائے گا. تو اس سے جو دنیا پرست نگاہ ہے منافق اور کافر کی، یہ پاگل سمجھتے ہیں اس بندے کو. یار یہ کیا ہے یار، یہ پاگل ہے یار، دین نے دھوکہ دیا ہے. ابھی تھوڑے پہلے ایک بندے نے کہا تھا کہ جی بس ان لوگوں سے اسلام کے نام پر جو مرضی قرار ہوئے کر جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اپنی نگاہ میں بیوقوف نظر آ رہے ہیں. آمنوا کما آمن السفہاء، اس طرح کی بات، آمنوا کما آمن السفہاء، بیوقوف سمجھتے ہیں ہمیشہ. تو یہاں بھی منافقین نے کہا کہ مسلمان پاگل ہیں یار، ان کو دین نے دھوکے میں ڈالا ہے، 300 بندہ ہے اور یہ اٹھ کے جی 1000 کا مقابلہ کرے گا. اذ یقول المنافقون، جب کہا منافقین والذین فی قلوبہم مرض، لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈالا ان لوگوں کو ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. الحمدللہ ہمارا دین دھوکے نہیں دیا کرتا، وہ کسی کا دے گا، وہی کسی کو دھوکہ نہیں دیتی. صاف شفاف باتیں ہیں، ہر خواندہ اور ناخواندہ اور پڑھے لکھے اور جاہل کو سمجھ آ جاتی ہے، بچے اور بڑے، عورت اور مرد، جوان اور بوڑھے، ہر ایک کو سمجھ آتی ہے. دین جو ہے الحمدللہ ترکتکم علی الحجۃ البیضاء لیلھا کنہارہا، دین دن اور رات اس دین میں برابر ہے، چمکیلا دین ہے.
چمکتا دمکتا. ہؤلاء دینہم، یہ منافقین کی بات ہوتی ہے. یہ منافق تھا، اس لیے جو ہے دینداروں پر بولتا ہے اور دین پر بولتا ہے، بس یہ پکی بات ہے کہ اس کے اندر نفاق ہی چھپا ہوگا. ومن يتوکل علی اللہ، جو بھی توکل کرے اللہ رب العالمین پر، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمتوں والی. یہ جواب ہے اس بات کا کہ نہیں نادانو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، انہیں دین نے دھوکے میں نہیں ڈالا، بلکہ ان کا توکل جو ہے یہ بہت مضبوط ہے. ان کی نظر اس عظیم اللہ پر ہے جو 3 بندوں کو اٹھا کر 3 لاکھ کو شکست دے سکتا ہے. بات یہ ہے اصل میں، اور تم اس دولت سے محروم ہو. ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. یہ اس کا اپنا معنی ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اسے کافی ہو جائیں گے. یہ فا بتا رہی ہے کیوں کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اور حکمتوں والے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، اگر آپ دیکھیں إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، جب فوت کیے جاتے ہیں، وَلَوْ كَفَرُوا، فوت کرتے ہیں، وَلَوْ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ، فرشتے جب فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کاش کہ آپ یہ جو آج اسلام کے خلاف کھڑے ہیں، بولتے ہیں منافق کافر، کاش کہ آپ کو ان کی موت کا وہ منظر نظر آئے. اللہ یہ کہتے ہیں حالت کیا ہوتی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے ہیں ان کے چہروں پر، ادبارہم، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں اس بندے کی روح نکالتے ہوئے. وذوقوا عذاب الحریق، نہ صرف مارنا ہے، ساتھ یہ ہے کہ بری خوشخبریاں بھی ہیں. وذوقوا عذاب الحریق، تم چکو جلانے والا عذاب، جہنم کا عذاب بھی ہے. کیوں؟ ظلم نہیں، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ بوجہ ان اعمال کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے. ہاتھوں کے اعمال ہے تمہارے، اپنی کمائی ہے. یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہاتھوں کے اعمال کے ہی پوچھتے ہیں، بلکہ عمل آنکھ سے ہو، ہاتھ سے ہو، دل کا ہو، جو بھی برا عمل ہے اس کی پوچھ گچھ ہے، سزا ہے. لیکن ہاتھ اس لیے کہا کہ عموماً ہاتھوں سے ہی اعمال ہوتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نا محاورتاً کہ ہاتھوں کی کمائی، اس طرح کی یہ بات. وَإِلَيْكُمْ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ رب العالمین جو ہے کچھ بھی ظلم نہیں کرنے والے اپنے بندوں. یہ ظلم ہے تو مبالغے کا صیغہ، میں اس سے بات کی تھی، پیچھے گزری ہے کہ بعض اوقات مبالغہ اپنے الٹے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. یعنی اس کا اپنا معنی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، لیکن بعض اوقات بہت کم یا نہ ہونا. اللہ کچھ بھی ظلم نہیں کرنے والے العبید، اپنے بندوں پر. یہ العبید کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں. بندوں پر ایک بندہ ایک کمزور اپنے مزدور ملازم پر کیسے ظلم کر سکتا ہے، اپنے ایسے کمزور بیٹے پر کیسے کر سکتا ہے؟ تو غلام اللہ کے، اچھا انسان اپنے غلاموں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کیسے کر سکتے؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. قرآن کا ایک لفظ جو ہے وہ قابل توجہ ہے. کذاب آل فرعون، کذاب آل فرعون، آل فرعون کی حالت کی طرح، دعب حالت کو کہتے ہیں، حوال حالات. والذین من قبلہم، لوگ جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، نے کفر کیا اللہ رب العالمین کی آیتوں پر. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان کی پکڑ جس طرح کے فرعون اعمال برے تھے، اللہ نے اس کی پکڑ کی، ان کی بھی پکڑ ہے، ان کے اعمال بھی فرعون کی طرح برے ہیں. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، قرآن نے کہا، بات آگے گی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جو بھی ہلاک ہوا، جو بھی قوم ہلاک ہوئی، اپنے گناہوں نے ہلاک کی. یہاں ہلاکت کی نوعیت مختلف ہے. فَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، بعضوں کو چیخ لے ڈوبی، بعضوں کو سمندر نے ڈبو دیا. لیکن فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ڈبویا گناہ نہیں ہے، ہلاک گناہ نہیں کیا اصل انسان کو. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے بڑا قوی ہے، مضبوط ہے. شدید العقاب، بڑی سخت سزا رکھنے والے ہیں. اس لیے یہاں بندے کی پیچھے کہا نا کہ اللہ نے گناہوں کے بل بوتے پکڑا، لیکن اللہ کی پکڑ بھی عام بندوں کی طرح ہوگی نہیں. ان اللہ قوی شدید العقاب. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم، کہ اللہ نے ظلم کیا ان پر سزا لگائی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ بندے خود ہی بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اپنی حالت بدلتے نہیں ہیں بلکہ بری حالت اپنا لیتے ہیں. تو پھر اللہ رب العالمین بھی پھر اپنا کام کرتے ہیں، سزائیں وغیرہ مسلط کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ خود کسی کو ہدایت نہیں دیا کرتے جس کی ہدایت کی سوچ نہ ہو، خود نہ طالب ہو. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمہ، اس لیے کہ بے شک اللہ رب العالمین بدلنے والے نہیں کسی نعمت کو، انعمہا جو اللہ نے نعمت کی ہو، دی ہو، علی قوم، کسی قوم کو، کسی قوم پر کوئی نعمت کی ہو. اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نعمتیں زائل بھی کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی دعا رہتی تھی، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، حول عافیتک، فجاءت نعمتک، وجمیع سخطک. یا اللہ کہ نعمتیں زائل ہو جائیں. صحت تھی
یک دم ٹیسٹ کی اور بس ایسی بیماری نکل آئی کہ بس 4-5 دن ہفتوں بعد چھٹی ہے دنیا کی. نعمت صحت کی چلی گئی، عزت تھی یک دم اللہ نے چھین لی، ثروت تھی دولت تھی اللہ نے چھین لی. یہ اللہ رب العالمین کر سکتے ہیں اور اپنے اعمال کی وجہ سے. انعم علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود بدل دیں اور اس نعمت کو ختم کر دیں جو ان پر ہوئی ہے نعمت، وہ خود ہی ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دی ہے، میں کون سا گناہ کیا. اللہ نے کچھ نہیں کیا ہوتا، وہ اپنے اعمال ہی ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے یغیروا ما بانفسہم، وہ نعمت آپ نے خود ختم کی ہوتی ہے، اللہ نے نہیں کی ہوتی. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کی پکڑ کریں بندہ ٹھیک ہو، اللہ علیم ہے، جانتے ہیں. سمیع اللہ سنتے ہیں. بڑے عجیب اقوال اس بندے کے ہیں، بڑی عجیب باتیں اس انسان نے کی ہیں. اسی طرح نیکوں نے بڑی اچھی نیک دعائیں کی ہوں گی، اللہ سب سنتے ہیں. کداب آل فرعون، پھر فرعون کا حوالہ دیا. فرعون کا حوالہ ہے بار بار ہوتا بھی قرآن میں، اس لیے کہ فرعون ہر کافر آپ کہیں عمل کے لحاظ سے فرعون کا بچہ ہی ہے، اس لیے اس کا بچ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں. ہر گمراہ جو ہے یہ فرعون، یہودی، عیسائی، ان کی اولاد میں سے ہیں. اور ہر نیک راہ چلنے والا وہ انبیاء، صلحاء، شہداء منعم علیہم، ان کی نسل سے عملی اعتبار سے، عملی لحاظ سے. کذب آل فرعون، فرعون کے حال کی طرح، والذین من قبل، ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے. کیسے تھے ان کی طرح کہ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے تکذیب کی اپنے رب کی آیتوں کی، نہیں مانی رب کی آیتیں، وحی کو جھٹلایا. فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا لیکن بذنوبہم کی وجہ سے. وغرقنا آل فرعون، ہم نے غرق کی آل فرعون کو، فرعون کا لشکر اور خاندان اور قبیلے اور کنبے اور فوجوں سمیت آل فرعون. ان کانوا ظالمین، یہ تمام ظالم تھے. یعنی اقوام کو جو ہم نے ہلاک کیے ظالم تھے. ظلم صرف فقط دوسروں کے حقوق غصب کرنا نہیں، ظلم جو ہے والکافرون هم الظالمون، اللہ کو نہ ماننا، حقوق اللہ. ہم تو صرف ظلم حقوق العباد کو ختم کرنا، چھیننا، لینا، کھانا اسے سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کے حقوق پر ڈھاکا یہ بھی ظلم ہے. وکل کانوا ظالمین، یہ ظلم تھا ان کا، اللہ کی باتیں نہیں مانی، شرک کیا، مشرک بنے. ان الشرک لظلم عظیم، اور دیگر اعمال. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یہ بات اللہ نے آگے بھی کی تھی، ہم پڑھ کر آئے اسی صورت میں. اللہ نے پھر یہاں رواج کر دی، ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین مخلوق، چلنے پھرنے والے انسانوں اور جانوروں میں سے دواب، جو بھی دابہ چلنے والی چیز، جو بھی زمین پر، یعنی آپ جو بھی روح رکھنے والی چیز ہے، حتیٰ کہ وہ کتا اور خنزیر بھی اس کے اندر داخل ہے. ان میں سے سب سے بدترین جو اللہ کے ہاں ہے وہ کون ہے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کافر بھلے ہماری نظروں میں بڑے تہذیب اور تمدن یافتہ اور پڑھے لکھے ہوں گے، اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہے. یہ سے کہتے ہیں عقیدہ الولا والبرا، جو اللہ کا دشمن ہو، دو ٹکے کا، کسی کھاتے کا نہیں ہے، کسی عزت کے لائق اور احترام کے لائق نہیں ہے، خصوصاً جب وہ دین کے خلاف کھڑا ہو. ہم لا یؤمنون، پس ایمان نہیں لاتے. کفر اور ایمان کا نہ ہونا انسان کو دنیا میں خنزیر اور کتے اور بلے سے زیادہ معیوب بنا دیتا ہے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، اللہ کے یہاں بدترین مخلوق وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لاتے. کفر کیا، پھر بندے نے کفر کیا، بعد میں ایمان لایا. فہم لا یؤمنون، بھی ایمان بھی نہیں لاتے. الذین عاہدت منہم، وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا. ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے وعدوں کو، معاہدوں کو. فی کل مرۃ، ہر دفعہ. وہم لا یتقون، اور وہ بچتے بھی نہیں ہیں، تقوی بھی نہیں اختیار کرتے. یہاں اگرچہ آیت عام ہے، اس کے اندر ہر ہی اللہ کا وعدہ توڑنے والا جو ہے وہ مراد ہے، اور پیچھے ہر کافر اس کے اندر داخل ہے، شر الدواب ہی ہے. لیکن سعید بن جبیر اور امام مجاہد رحمہ اللہ، حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری 46 نمبر میں، ہم نفر من بنی عبد الدار، کہ بنی عبد الدار کے بعد لوگ تھے، ان پر تبصرہ ان پر بھی ہے، اور پھر ہر کافر پر ہے، اس کے اندر داخل ہے، جس میں کفر ایمان نہیں، اور معاہدے بہت زیادہ توڑتا ہے. مومن کی صفت جو ہے یہ معاہدوں کی پاسداری کی ہوتی ہے، اور صحیح بخاری کی روایت نہیں، اذا عاہد غدرا، منافق کی صفت بیان کی ہے، معاہدہ کر کے توڑ دیتا ہے.
یہ اس لیے اس آیت کو اس صورت میں لایا گیا چونکہ جہاد کا موضوع ہے، تو جہاد کے باب میں معاہدوں کی پاسداری بڑی ضروری ہوتی ہے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تَثْقَفَنَّهُمْ آپ پالیں، تلقاہم کے معنی میں ہے، آپ اگر کافروں کو پالیں فی الحرب جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ایسا مقابلہ کریں کہ فَشَرِّدْ کہ آپ بھگا دیں ان کے ذریعے من خلفہم جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے، ایسی وار ماریں اور ایسی جنگ لڑیں ان سے کہ ان کی نسلیں جو پیچھے آ رہی ہیں وہ یاد رکھیں۔ اسی طرح یہ معنی جو پیچھے چھپ چھپا کر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ جی ہم بھی ان کے بعد پھر ہماری باری، ہم کافروں کا مقابلہ کریں، وہ بھی بھاگ جائیں۔ اسی طرح یہ بھی جو پیچھے بیٹھے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بس بھاگنے پر وہ بھی مجبور ہو جائیں۔ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، اسلام جو غیرت کا دین ہے، اللہ کے جو بھی باغی اور دشمن ہیں، بھلے آپ کے بڑے دوست بھی ہوں، تو اللہ کے اس تعلق میں بندے کو خود غرضی نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک کافر اللہ کا دشمن ہے، آپ سے اس کے 100 دفعہ تعلقات ہوں، 100 سالہ کیوں نہ ہو، آپ اپنی جو بلائیاں آپ سے کی ہیں اسے نہیں دیکھیں گے، اس بدخواہی کو دیکھیں گے جو وہ اللہ کی کر رہا ہے، تو پھر آپ خود غرض ہوئے کہ اللہ کے لیے اللہ کے دشمن کو آپ دوست بنا بیٹھے ہیں۔ ایسی لڑائی لڑنی ہے کہ پچھلے یاد رکھیں اور بھاگ جائیں، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ وَإِمَّا اسلام جو بہت ہی پیارا دین ہے، یہ نرم لوگوں کے لیے بڑا نرم ہے، اور سختوں کے لیے پھر ایسا سخت ہے کہ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، اور پیچھے آپ نے بڑا فضل مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، جوڑ پر ان کے ماریں، ان کے پورے ان کے کاٹ دیں اور تباہ کریں، ختم کریں ان کو جب یہ میدانوں میں اتریں، عبرت کا نشان بنا دیں۔ اس کا ہی معنی بنتا ہے نا، عبرت کا نشان، کہ ان کو ایسی ماریں کہ اور دوسرے بھاگ دیں، اسے عبرت کہتے ہیں نا، کہ آپ نے ایک کا تماشا دیکھا اور آپ نے توبہ کر دی، عبرت کی ماریں، مقصد یہ ہے۔ لعلہم یذکرون، ہم کہتے ہیں نا کہ دادا پر دادا اور نشن کی ان کی اولاد یاد رکھیں، لعلہم یذکرون، یہ نصیحت حاصل کریں، اندر پھر ان کو ہمت نہ ہو اسلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر آپ ڈریں مِنْ قَوْمٍ کسی قوم سے، خِيَانَةً خیانت، اس کی بدعہدی اور خیانت سے ڈریں ہیں، کسی قوم سے آپ کے معاہدے ہیں اور پھر آپ کو ڈر لگا کہ یار یہ خیانت کرنے والی ہے، قوم خیانت کر جائے گی، تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھینک دیں ان کی طرف عہد برابری کے ساتھ، یعنی ان کا آپ آگاہ کر دیں بروقت، یعنی آپ کو خطرہ ہے کہ فلانے مقام پر یہ بدعہدی کر سکتے ہیں، تو یک دم نہیں بلکہ پہلے ہی ان کو پیغام دینا کہ یار ہمارا معاہدہ فلانی تاریخ سے ختم ہو رہا ہے، بس ختم۔ لیکن عین موقع پر آپ انہیں مارے پھر کہیں کہ معاہدہ ہمارا ختم، یہ نہیں ہوگا، یا لڑائی کرنے نکل جائیں کہیں کہ معاہدہ ہمارا ختم، یہ نہیں ہوگا، بروقت انہیں آپ آگاہ کر دیں گے کہ اس کے بعد ہمارا معاہدہ ختم، تاکہ کل اگر ہم آپ کی لڑائی ہو تو وہ خیانت کی بنیاد پر نہ ہو۔ اسی بنا پر مسند احمد اور ابو داؤد کی 2759 نمبر حدیث، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے اور عظیم صحابی تھے، خاص طور پر کافروں کی ناک میں ایسا دم کیا کہ ان کی ذریت بھی آج تک پریشان ہے، تو انہوں نے خاص طور پر انگریزوں کے خلاف بڑی عظیم جنگیں لڑی ہیں، روم وغیرہ کے خلاف، تو ان کا معاہدہ تھا رومیوں سے، اور پھر جنگ کرنے کی سوچی ان سے، تو جب نکلنے لگے تو اس وقت عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تھے، انہوں نے کہا یہ آیتوں کے سامنے پیش کیے جائے، آپ ان کو آگاہ کر دیں کہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اس پر عمل کریں۔ انہوں نے پھر اسی طرح کیا، چونکہ وہ قرآن حدیث پر بہت عمل کرنے والے تھے۔ یہ تو ان لوگوں نے اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے خام خواہ بدنام کیا ہے، یہ دراصل نہ صرف معاویہ بلکہ علی کے بھی یہ نہیں ہے، جرم بیچتے ہیں ان کا کیا کام ہے صحابی کا نام لینے کا؟ صحابہ تو ہمارے ہیں، صحابیت کا تو یہ دشمن ہے، صحابہ ہم ان کی عزت کرنا جانتے ہیں، علی بھی ہمارے، معاویہ بھی ہمارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ رب العالمین محبت نہیں فرماتے خیانت کرنے والوں سے، اس لیے خیانت نہیں کرنی، انہیں بتا دیں آپ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بظاہر بڑی طاقتیں ان کافروں کی، اللہ فرماتے ہیں ٹینشن نہیں لینی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن کا جب آپ اپنے الفاظ میں لاتے ہیں زیادہ سمجھ آتی ہے اس کی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، کوئی بھی زبان، یہ ماہرین تعلیم بھی کہتے ہیں کہ جو اپنی مادری زبان ہے تعلیم حق رکھتی ہے کہ اسی زبان میں ہو، زیادہ سمجھ آتی ہے، تو خواہ ہم نے وہ حدیث پر پورا کرتے ہوئے نبی اسلام کی پیشن گوئی کہ تم بالکل کافروں کی پیروی کرو گے، ان کے پڑھنے میں خود کو ڈال کر دوسروں کے بولنے شروع کر دیے، وگرنہ جو ملی اور قومی زبان ہوتی ہے، فطری زبان انسان کی، آپ کسی بات کو
انگلش سے زیادہ اردو میں سمجھ سکیں گے، اور اردو سے زیادہ اپنی اور پٹواری اور پنجابی اور سرائکی اور ہندی میں زیادہ سمجھ سکیں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، خیال نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے، آگے نکل جائیں گے، اللہ کو شکست دے سکیں گے، ایسی تدبیریں چلیں گے کہ اللہ کنٹرول نہیں کر سکے گا، ان کو پکڑ نہیں سکے گا۔ سبقوا اسلام کے خلاف ایسا کچھ کر جائیں گے کہ اسلام کو ختم کر دیں گے۔ وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ اور اللہ کے دین کو۔ یہ اللہ کا وعدہ، ہم خام خواہ کا خوف لیے بیٹھ گئے مسلمان۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ باتیں جو بدلنے والی ہیں، جو جن کے ہاتھ ہیں معاملات، ان کا واسطہ نہیں ہے اس سے، اور جن کا واسطہ ہے ان کے ہاتھ معاملات نہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم تیاری کرو ان کے لیے، کافروں کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہاری طاقت ہو، قوت رکھتے ہو، من قوت، جتنی تمہاری طاقت ہو قوت اپنانے کی، اتنی ہی تیاری کرنی ہے۔ من قوة ومن رباط الخیل، قوت اس کے اندر عمومی قوت مراد ہے، میدانی، جنگی، ہر لحاظ سے، اسلحے کے میدان میں، فکری لحاظ سے، نظریاتی طور پر، اور اسی طرح عسکری میدان میں، اور پھر اسی طرح بری بحری، ہر لحاظ سے مسلط من قوہ، تمام اس کے اندر داخل ہے۔ لیکن خصوصاً ایک چیز کی طرف نبی علیہ السلام نے توجہ تھوڑی زیادہ دلائی ہے۔ صحیح مسلم کی 1917 نمبر حدیث میں فرماتے الا ان القوۃ الرمی ولا ان القوۃ الرمی ولا ان القوۃ الرمی، کہ امت اس چیز کو سمجھو کہ اصل جو قوت ہے، اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی قوت نہیں ہے، صرف یہی ہے، بلکہ میں نے کہا نا اصل چیز کی طرف نشاندہی تھوڑی کی ہے کہ لوگوں سمجھو، 3 دفعہ بات کہی کہ اصل قوت اور طاقت جو ہے یہ پھینکنے کی ہے، رمی کہتے ہیں پھینکنا، پھر نبوی الفاظ دیکھیں، وحی کا کمال دیکھیں، الرمی کو کہہ دیا، پھینکنا کہہ دیا۔ بعض لوگ اس کا معنی صرف تیر کر جاتے ہیں، نہیں، رمی کا معنی پھینکنا ہے۔ اس زمانے کا تیر، پھر بعد کلاشن بم، اس کے بعد پھر ڈنگ کی گولی، اور پھر میزائل، اور پھر ایٹم بم، میسر۔ فرمایا اصل طاقت ہے، کتنی پیاری بات کہی۔ آج آپ دیکھ لیں، آج تک یہی اصول ہے کہ وہی ملک سب سے آگے جس کے پاس ایٹم پھینکنے کی صلاحیت ہے، تو پھینکنا جو ہے یہ اصل ہے۔ بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں بڑا کچھ کر جائے گا، اس لیے فرمایا کہ اصل قوت جو ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لَإِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، جتنی تمہاری طاقت ہو، من قوت ومن رباط الخیل، اور اسی طرح بندے ہوئے گھوڑے، یعنی تیار گھوڑے، اور اس گھوڑے کے اندر آپ ٹینک، جہاز وغیرہ وغیرہ۔ تُرِيدُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ، مقصد کیا؟ پیاری بات دیکھیں، قرآن نے یہ نہیں کہا اس کے ذریعے تم دشمنوں سے پھر لڑو گے، بلکہ لفظ دیکھیں تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ، اس کے ذریعے تم خوف زدہ کرو گے کافروں کو۔ ہم نے الحمدللہ سبھی بات کی، پیچھے بھی تفصیلی گزر چکی ہے کہ اقوام کو شکست یہ اسلحے سے اور مار سے زیادہ روب دھاپ سے دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، کامیاب باپ وہ ہے، اور وہ باپ گھر کو اچھا چلا سکتا ہے جس کا فقط روب ہو، بنے کبھی زندگی میں ڈنڈا چلایا بھی نہ ہو، چلا سکتا ہے اپنے گھر کو۔ وہ استاد، ادارے کا کامیاب استاد ہے جو اپنا روب رکھتا ہو، بنے ماتش کرتا نہ ہو۔ وہ آفیسر کامیاب ہے جو اپنی رعایا پر، وہ حاکم جو روب رکھتا ہو۔ کافر تب تک مسلمان سے دور ہیں اور ان کو بڑھنے کی ہمت نہیں جب تک یہ روب زدہ تھے، اور جب روب ختم ہوا تو پھر ایٹم سمیت سب کچھ بھی ہو تو پھر ڈر شر کچھ نہیں ہوگا ان کا۔ روب جو ہے یہ اصل چیز ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ، ظاہر ہے جب وہ خوف کھائیں گے اور آپ نے مارا ہوگا، گاڑا ہوگا، تبھی وہ روب رکھیں گے۔ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّ، اسی بنا پر اسلام منع کرتا ہے کافروں کو رازدار نہ بنایا جائے، چونکہ جب وہ رازدار بنیں گے، آپ کے اندر گھسیں گے، سب کچھ جانیں گے، تو آپ کا روب نہیں رہے گا۔ آپ ان سے مخفی رہیں کہ ان کی نظروں میں بڑی بلاؤں اور شہوں دور رہیں، آپ سے ڈرتے رہیں، اور جب یہ خوف نکل جائے گا تو پھر کیا ہے، پھر سب کچھ کرنے کا وہ تیار ہو جائیں گے۔ تُرِيدُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ، اور ایک بہترین روب جو ہے وہ ایمان کا بھی روب، اصل ایمان تو وہ ہے۔ تُرِيدُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم خوف زدہ کرو گے اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو، نہ صرف اللہ کا دشمن ہے، وَعَدُوَّكُمْ، میں تمہارا بھی دشمن ہے۔ یہ کافر صرف اس سے دشمنی صرف اللہ کا مسئلہ نہیں، اللہ کا تو ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے کیا ہے، کون کہہ کے تباہ کر دینا، یہ اللہ سے زیادہ اصل مسئلہ یہ انسانوں کا وعدوکم، کہ نہ صرف ان انسانوں کے دین کے یہ دشمن ہے، ان کی نسلوں کے دشمن ہے۔ ہمیشہ ہی فرعون سمیت آج تک ہر کافر نے ہی نسل کشی کی ہے، کسی نے اسلحے کے میدان میں بچوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو مارا ہے، اور کسی نے تعلیم اور
تربیت اور فن کے میدان میں مارا ہر ایک نہیں ہے، انداز مختلف اپنائے ہیں، نسل کشیوں کی ہمیشہ انہوں نے، اسی طرح عزتیں لوٹی ہیں انہوں نے عزتیں لوٹی ہیں، یہ ہمیشہ ہی کسی جگہ یہ گئے ہیں تو مال لوٹنے کے لیے گئے ہیں، وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے گئے ہیں، یعنی اللہ نے بڑی عقل کی بات کہی ہے کہ کافر کی دشمنی فقط دین کی نہیں ہے، جہاں عدو اللہ و عدوکم، یہ ذاتی بھی دشمن ہے تمہارے، یہ تو ہمیں لالی پم دے کر یہ اپنا بنا بیٹھے اور ہم سمجھ بیٹھے کہ ہمارے اپنے ہیں، وگرنہ دون خانہ کافر اس پر متفق ہے کہ مسلمان ہمارے ایک ہی ہیں اور اصلی ہیں، دشمن ہمارا ایک ہی ہے، اصلی اور مسلمان ہی ہے، تو تربون بعدو اللہ، اس لیے لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اللہ سورہ ممتحنہ میں فرمائیں گے کہ جو تمہارے بھی دشمن ہے اور میرے بھی دشمن ہے، اللہ نے تمہارا یعنی ہمارا اور اپنا دشمن دونوں کہا، وآخرین من دون، بعض کے علاوہ بھی ہیں، کچھ نظر آ رہے ہیں کچھ نظر نہیں آ رہے، کچھ کافر ہیں کچھ منافق ہیں، کچھ ظاہری دشمن کچھ باطنی دشمن تمہارے ہیں، لا تعلمون، تم انہیں نہیں جانتے، دشمن ہے، اللہ یعلم، اللہ انہیں جانتا ہے، بعض دشمن اس لیے اللہ کے مقابلے کو اللہ کی مدد اس لیے ضروری ہے، اس آیت کا دراصل مقصد یہ ہوتا ہے جیسے جملوں کا کہ اللہ سے مدد مانگو، تم ہر دشمن کا مقابلہ کیا، تمہیں تمہارے دشمنوں کی خبر بھی نہیں ہے، اللہ کو خبر ہے، تو اس لیے اللہ ہی کامل تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اللہ کا دامن نہ چھوڑو، اسی سے مدد مانگو، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، جو بھی صورت کا جہاد پر بات کرے گی وہ انفاق پر بھی کرے گی، وجہ یہ ہے کہ جہاد کا تصور جو ہے امت کے غلبے کا تصور انفاق کے بغیر ناممکن، یہاں اس زمانے کے مسلمان ہے کہ ہمارا ایک ٹکر بھی نہ لگے اور یا اللہ مسلمانوں کا فتح سے ہم کنار کر دیں، یہ نہیں ہوتا، جہاد اور فتح عروج کے لیے انفاق بھی چاہیے، جہاں مال جان لگائیں گے مال بھی لگانا پڑے گا، اس لیے فرمایا، اور اس پر پیچھے بات کی نا کہ تم قوتیں اپناؤ، تو قوت کو اپنانے کے لیے پیسے لگانے پڑیں گے، خرچے ہوں گے، تو فرمایا کوئی نہیں، وہ اللہ کے راستے میں، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، جو تم لگاؤ گے من شيء کوئی چیز فی سبیل اللہ کے راستے میں، يوفى إليكم، تمہیں پوری دی جائے گی، وہ چیز بھی پوری ملے گی اور اس کا بدلہ بھی پورا ملے گا، چیز کیسے پوری ملے گی، آپ نے پیچھے بخاری کی روایت پڑھی، بندہ جب عمل کرتا ہے رب العالمین دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور بڑھاتے رہتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اس طرح کہ تم میں سے کما یربی احدکم فلوہ، اپنے کسی لاڈلے اور چھوٹے اور پیارے گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ لاڈ اور پیار سے بندے کے عمل کی تربیت کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، قیامت کے دن جب آئے گا یہ بندہ تو اسے وہی عمل اپنا چھوٹا سا عمل وہ پہاڑ کی شکل میں نظر آئے گا، پہاڑوں کی صورت اس نے اختیار کر لی ہوگی، یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ عمل بندے کے سامنے پیش کریں گے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک عمل بھی سامنے آئے گا اور اسی طرح اس کا بدلہ بھی یوفی الیکم، وہ بھی داخل چیز کا کام ایک کیا دوسرا وہاں لکھا گیا ہے، بدلہ ایک بنتا ہے دوسرا مل نہیں، لا تظلمون، کوئی ظلم تم پر نہیں کیا جائے گا، لا تظلمون مجہول صیغہ لایا، نہ اللہ کی جانب سے نہ فرشتوں کی جانب سے نہ کسی اور کی جانب سے، کسی طرح سے کوئی ظلم نہ چھوٹا نہ بڑا، وانتم لا تظلمون، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ جھک جائیں لِلسَّلْمِ، صلح کے لیے، اگر کافر صلح کو تیار ہو جائیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی جھک جائیں، کر لیں صلح، لیکن آگے بات آئے گی، اللہ نے شرط لگائی ہے کہ جب تم کمزور ہو صلح کی ضرورت ہو، صلح کمزوری جب ہوتی ہے تب کیا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اللہ کے دین کو پر میں نافذ کر سکتا ہوں اور کفر کو ختم کر سکتا ہوں، پھر صلح نہیں، پھر بڑھتے جائیں آگے، فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل کیجیے اللہ پر، چونکہ اس کام کو توکل چاہیے، اور یہاں توکل اللہ اس لیے کہا کہ صلح بعض اوقات جب بندہ کرتا ہے ایک لاکھ دفعہ سوچتا ہے کہ یار یہ مجھ سے صلح کیوں کر رہا، کافر کوئی چال تو نہیں چل رہا، یہ خوف ہوتا ہی ہے ہم سے، تو اس لیے فرمایا کہ آپ سوچ سمجھ لیں، لیکن پھر وہ توکل علی اللہ کر دیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر ان کا ارادہ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ خوب سننے والا، علیم جاننے والا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اللہ کافی ہو جائے گا، بے فکر رہیں، کام کریں، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر ان کا ارادہ وَأَن يَخْدَعُوكَ کہ آپ کو دھوکہ دیں، یعنی اگر ان کا ارادہ سنن میں دھوکہ دینے کا ہو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اس وقت آپ کو اللہ کافی ہوگا، یہ بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ جب مسلمان کمزور ہوں حالات دے کر وہ صلح کر لیں، جہاں تک ان کے دھوکے شوکے ہوں گے تو اللہ انہیں کافی ہو جائے گا، اللہ نے خوشخبری سنا دی،
اللہ پر توکل اس لیے کرنا چاہیے اور اللہ کو اس لیے کافی سمجھنا چاہیے. حوالہ دیا هو الذی ایدک بنصرہ، اللہ نے پہلے بھی تو مدد کی تھی تمہاری. هو الذی، اللہ رب العالمین کی ہستی ہو، ایدک اس نے تقویت دی، تائید کیا آپ کی، بنصرہ اپنی مدد سے، اپنی مدد سے آپ کو تقویت پہنچائی. وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے صحابہ جوڑ دیے تھے، اللہ کے طور پہ صحابہ بھی ساتھ تھے. وبالمؤمنین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ آیت بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یہ جو 64 نمبر آیت ہے وہ بھی یاد رکھنی ہے تاکہ بات ایک ساتھ ملا کر کی جا سکے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ کی ایک مدد یہ بھی تھی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین نے الفت پیدا کر دی مومنوں کے دلوں میں، ان کے دلوں کے درمیان. واقعی اوس اور خزرج یہ خاندانی دشمن ہیں، بڑے پرانے. اسی طرح مدینہ مکے کی حالت بھی بڑی عجیب تھی. جعفر نے کہا تھا نا کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے نجاشی کے دربار میں، خون پی جایا کرتے تھے. ایسا یہ دشمن ہے. ان کی جنگیں چل پڑتی تھی اور درجنوں سال چلتی تھی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں بلائی جا سکتی ہیں لیکن یہ قتل و غارت اس کا بلانا مشکل ہوتا ہے عموماً، لیکن اللہ نے اتنی محبتیں پیدا کر دی کہ وہ بھول گئے ہیں. ادھر حدیث میں پڑھا ہے کہ کچھ موقعوں پر یہ چیزیں سامنے بھی آئی ہیں صحابہ کے درمیان. جیسے آپ مجھے بخاری کی روایت میں پڑھتے ہیں یا اہل المہاجرین یا اہل الانصار، اور حتیٰ کہ پھر قریب تک معاملات دوبارہ زندہ ہو جائیں. سے بخاری کی روایت ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہا تھا کہ کون اس بندے کو کافی ہو جائے گا جو مجھے تکلیف دیتا ہے، میرے اہل عیال پر تہمتیں لگاتا ہے. عائشہ پر تہمت لگائی تھی اس وقت. تو اس وقت ایک قبیلے کے بندے نے کہا، ہم بات تھوڑی مختصر کر رہے ہیں، کہ جی اللہ کے رسول بالکل بتائیے کون ہے، اگر ہمارے قبیلے کا ہو تو ابھی گردن اڑاتے ہیں، اگر دوسرے قبیلے کا ہو تب بھی آپ کو حکم پورا کریں گے. وہاں چونکہ قبیلے کی بات آ گئی، دوسرے قبیلے کے بندے نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے قبیلے کے بندہ اور آپ مار سکیں. تو یہ وقار القبیلہ، اور دونوں قبیلے جو ہیں وہ جماعتیں جو آپس میں اٹھ جاتی ہیں اور پھر وہی حالت بنتی ہے جو پرانے زمانے میں تھی. قریب تھا کہ پھر معاملات تازہ ہو جائیں. پھر رسول اللہ نے انہیں بٹھایا، سمجھایا اور ٹھنڈا کیا اور نکل گئے، تاکہ بات بھی اپنی بھول گئے، مطلب بھلا دی نہ کی پھر ان سے. تو یہ مطلب یعنی دب گئی، اسلام نے چیزیں دبا دی تھی لیکن چیزیں اتنی بڑی تھیں، کبھی کبھار شیطان یہ زندہ کر لیا کرتا تھا اور منافقین اس کا فائدہ اٹھا لیا کرتے تھے. لیکن بظاہر بالکل اللہ نے ظاہر کیا بلکہ حقیقتاً ہی ختم کر دی تھی. یعنی کہنے کا مقصد یہ واقعات سنانے کا کہ اتنی شدید دشمنیاں تھی کہ بعض اوقات بعد میں ان کے اثرات سامنے آئے ہیں لیکن اللہ نے ختم کر دی تھی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس آیت کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب تک مومنوں کی جماعت، ان کے لشکر، ان کی فوج میں اتحاد کی فضا نہ قائم ہو، جہاد کا لڑنا، جنگ کا لڑنا ناممکن ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین نے تألیف پیدا کی، محبت پیدا کی، الفت پیدا کی ان کے دلوں میں. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ خرچ کرتے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، جمیعاً تمام کے تمام، ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ ان کے دلوں میں الفت کبھی نہ پیدا کر سکتے. اب نہ الفت پیدا، آپ سارا پیسہ لگا دیں، اقوام میں محبت نہیں پیدا کی جا سکتی. اسلام نے اصول سکھا دیا ہے. آپ اس قوم کے پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی جتنے مرضی وسوسے دے دیں، جتنے مرضی پیسہ لگا دیں، جتنے نعرے بنا دیں، نہیں، ایک ہی طریقہ دین کو لے آئیں اور تقویٰ کو ہی عزت کا ذریعہ بنا دیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کر دیں اور یہ فرق بلا دیں تو یہ قوم ایک ہو سکتی ہے. وگرنہ جو مرضی آپ کر دیں نہیں ایک کر سکتے. ہم اسی بنا تو بنگال کو کھو بیٹھے ہیں اور ایک نہ کر سکے. ایمان تک وہی کسی قوم کو یکجا کی یہ کرتا ہے. ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے الفت پیدا کی ان کے درمیان. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے خوب جاننے والے اور حکمتوں والے ہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی حسبک اللہ، کافی آپ کو اللہ. ومن اتبعک، اور انہیں بھی جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، من المؤمنین، مؤمنوں میں سے. ایک معنی کہ آپ کو بھی اللہ کافی اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنوں کو بھی اللہ کافی. ایک معنی یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کافی اور آپ کے مومن دوست یہ کافی. یہی چیز پیچھے بھی آئے گی. ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، آپ کی تائید کی اپنی مدد سے، آپ کی اور مومنوں کی. اور دوسرا معنی آپ کی اللہ نے اور مومنوں کے ذریعے کی. ٹھیک.
یہ تو اس کے دو معنی بن جاتے ہیں. لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں مشہور واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، پچھلے سال بھی ہم نے بات کی تھی توفیق سے، کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے اور پڑھنے کی شخصیت ہے، خاص طور پر طلباء کے لیے، علماء کے، اور چونکہ بڑی شخصیت ہے بندہ انہیں پڑھ بھی نہیں سکتا. تو ان کا ابن حیان نحوی تھے بہت بڑے، اور نحو کو بہت زیادہ جانے، عربی گرامر پر بہت گہری نظر تھی، ان کا اختلاف ہوا. انہوں نے یہ دوسرا معنی کیا کہ آپ کو اللہ کافی ہے اور مومن کافی ہیں آپ کو. شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ وہ پہلا معنی کر رہے تھے کہ نہیں، توحید اس میں زیادہ ہے کہ آپ کو بھی اللہ کافی ہے اور مومنوں کو بھی اللہ کافی ہے، یہ معنی زیادہ درست. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ سیبویہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، کتابیں لکھی ہیں عربی گرامر نحو صرف پر، انہوں نے کہا کہ یہ معنی سیبویہ نے بھی کیا. تو انہوں نے کہا کہ سیبویہ تھوڑی کوئی پیغمبر تھا، غلطی نہ کر سکتا ہو، کہا یہ معنی غلط ہے، اور یہی معنی زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو بھی اللہ کافی اور مومنوں کو بھی اللہ کافی. اس کے اندر توحید زیادہ ہے، اور بات ان کی اتنی بعید نہیں ہے، سمجھ آنے والی ہے کہ، اور واقعی یہ معنی زیادہ اقرب الی الصواب لگتا ہے کہ آپ کو بھی اللہ کافی اور مومنوں کو بھی اللہ کافی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، ابھاری ہے مومنوں کو، علی القتال، مومنوں کو بھی یہ درس ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر عالم، ہر حاکم مسلمان کو یہ درس ہے کہ اپنی قوم کو جہاد کا تصور اور نظریہ دینا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، ابھاری ہے مومنوں کو، علی القتال، علی الجہاد نہیں کہا. پتہ تھا کہ بعد میں مسلمانوں نے یہ کرنا ہے کہ جی ان کا جہاد کیا ہوگا، مچھروں کے خلاف جہاد، قبضہ گور کے خلاف جہاد، اور اس کے خلاف جہاد، کھانا جہاد، پینا جہاد. پھر یہ الفاظ کو جب استعمال کرنا شروع کر دیں گے. اور بعض نے اٹھ کر کیا کیا جی، بس تبلیغ کو جہاد کہہ دیا اور ان کی مدد کرنے والے کو انصار کہہ دیا. یہ ہمیشہ ہی اچھی اصطلاحات اٹھا کر بری جگہ لگائی جاتی. ٹھیک ہے، جہاد میں وہ بھی دین کی محنت بھی جہاد ہے، لیکن وہ چھوٹے لیول کا جہاد ہے. اصل جہاد کا اصل معنی وہ قتال ہے. ابھاری ہے مومنوں کو، علی القتال کا، قتال پر ابھاری ہے. قتال کے اندر وہ معنی ہے ہی پھر نہیں. منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے ہو 20 بندے صابرون، لیکن شرط ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوں. مومنوں کو قتال پر ابھاری ہے حتیٰ کہ اتنے مضبوط ہو جائیں، اتنا تمکن ان کا ہو جائے، اتنے شجاع بنے کہ 20 بندے مقابلہ کریں کتنوں کا، یغلبوا 200، اور غالب آئے 200 پر. تو ایک کے مقابلے میں کتنے ہو گئے؟ ایک کے مقابلے میں 10. اگرچہ حکم اٹھایا گیا ہے، لیکن ہم نے ایک اصول پڑھا، آپ کو یاد رہے گا کہ قرآن کی وہ آیات اور رسول اللہ کی وہ احادیث جو منسوخ ہیں اور منسوخ ہو کر قرآن اور حدیث میں ہیں، یعنی تلاوت ان کی جاتی ہے، تو اس کے اندر ضرور ایسے معنی پائے جاتے ہیں جو منسوخ نہیں ہوتے. یہ بات ہم نے وہاں کی تھی نا، واللذان یأتیانہا منکم میں، کہ شروع اسلام میں حکم یہ تھا کہ اگر بدکاری ہو گئی ہے تو کیا حکم تک کہ ان کو سزا وزا اذیت وغیرہ دیں حتیٰ کہ اللہ کوئی اور حکم نازل ہو جائیں. تو پھر حکم منسوخ ہوا اور حکم آیا کہ نہیں، اب اگر بدکاری ہوگی، شادی شدہ ہوں تو رجم کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہوں تو کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن آیت پھر بھی موجود ہے، چونکہ اس آیت کے بعض معنی ایسے ہیں کہ ان پر یہ الفاظ فٹ ہو جاتے ہیں. مثلا کہ بدکاری ہو گئی ہے ایک گھر کے اندر، مثلا اللہ نہ کرے باپ نے خود دیکھی ہے لیکن گواہ اس کے پاس نہیں ہے، اب حد نہیں لگ سکتی، لیکن یہ تو ہوگا نا کہ تربیت کرے گا باپ، سمجھائے گا، ڈانٹے گا، سزا دے گا تاکہ اندھے معاملات نہ ہو. یا اسی طرح ہمارے زمانے میں حدود کا نفاذ ہی نہیں ہے، بدکاری ہے 400 گواہ ہیں لیکن حد نہیں نافذ ہوتی، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ کلی طور پر چھوڑ کے مزید خرابیاں بندہ پیدا کرے. نہیں، تکلیف دی جائے گی، ڈانٹ ہوگی، ڈپٹ ہوگی، سزا ہوگی تاکہ تربیت ہو. اسی طرح اب یہ وہ مفہوم ہے کہ جو منسوخ آیت کے اندر نکل رہے ہیں. تو یہ آیت بھی منسوخ ہے کہ ایک کا مقابلہ 10 کریں گے، پھر آگے وہ کہا کہ ایک کا مقابلہ 2 کریں گے. لیکن اس کے اندر یہ چیز ضرور ہے کہ مومنوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ کافر جو ہے بزدل ترین قوم ہے، ایک کا مقابلہ 10 سے ممکن ہے اور ہونا چاہیے، لیکن چونکہ چلے تم کمزور ہو تو ہم یہ آسانی کر دیتے ہیں کہ مقابلہ 2 سے کر دیتے ہیں. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اور آنی چاہیے. یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر ہوں تم میں سے 20 صابرون صبر کرنے والے، یغلبوا 200
وہ غالب آئیں گے 200 200 پر غالب آئیں گے، 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ اگر مسلمان 100 ہوں یغلبوا غالب آئیں گے 1000 من الذین کفروا لوگوں میں جنہوں نے کفر کیا، یہ کافروں پر غالب آئیں گے، کافروں کی اور جو بھی پھر کافروں کے ساتھ ملے ہیں ان کی یہ بزدلی یہ طبی صفت ہوتی ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ چونکہ ایسی قوم ہے جو جانتی سمجھتی نہیں، حقیقت نہیں جانتی، اللہ تک ان کی رسائی نہیں ہے، تو ان کے اندر آٹومیٹک بزدلی آنی ہے اور مقابلہ ان سے نہیں ہو سکے گا۔ الآن خفف اللہ، ابھی اللہ رب العالمین نے تخفیف کی، آسانی کی، عنکم تم سے آسانی کر دی، تم پر آسانی کی، تخفیف کر دی تم سے۔ کیا؟ وعلم اور جانا نبی کو ضعفاء کہ بے شک تم میں کمزوری ہے۔ اللہ پہلے بھی جانتے تھے کہ مانے کہ اب تمہارے حق میں اللہ کو یہ فیصلہ زیادہ رحم کر اللہ کے قابل اور لائق ہے، اس لیے اللہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ وعلم النبی، اسی طرح تمہاری وہ کمزوری بعض لوگوں کو دکھائی نظر آئی میدان میں سامنے، اللہ تعالیٰ پہلے بھی جانتے ہیں، لیکن آزمائش لا کر وہ چیز سامنے اس حد تک لے آتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بھی منظر پھر سے آ جائے اور دنیا بھی دیکھ لیں، وہ بھی گواہ ہو جائے، حتیٰ کہ بندہ خود بھی سمجھ جائے کہ میری تھی یہ غلطیاں، میری کمزوری تھی اور ہے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ اگر ہوں تم میں سے 100 بندے صابر صبر کرنے والے، یغلبوا 200 وہ غالب آئیں گے 200 پر، اب ایک کا مقابلہ 2 سے ہو گیا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ اگر ہوں تم میں سے 1000 یغلبوا 2000 وہ غالب آئیں گے 2000 پر، لیکن بإذن اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ پیچھے اللہ نے حکم دیا کہ مومنوں کو ابھاریے، ابھارا جا رہا ہے ان کو کہ یہ بڑے بزدل ہیں، مقابلہ کیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا بھی ہے۔ سے مسلم کی 1901 نمبر حدیث میں قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، کہا کہ اٹھو وہ جنت کی طرف جس کی چوڑائی، لمبائی نہیں، چوڑائی چھوٹی ہوتی ہے نا، جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اور صحابہ نے پھر کر کے دکھایا، صحابہ کے ہاتھ کھجورے ہیں، اور یہ عجب خوشخبری سنی جنت کے معاملات دیکھے، نبی علیہ السلام سے سنے، کھجورے پھینک دی، کب تک اس کے کھانے تک میں زندہ رہوں گا، اور میدان میں کودے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ واللہ صابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن صبر چاہیے اللہ کے لیے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، ہم نے بات کی تھی کہ سورہ انفال بدر کے متعلق اتری ہے، تو بدر کے اندر قیدی بھی آئے ہیں اور 70 قیدی آئے تھے۔ اب قیدیوں کا معاملہ اس پر میٹنگ ہوئی کہ کیا ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب کی رائے یہ تھی کہ ان کو ماریے، نہ صرف ماریے بلکہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کریں، وشد فی امر اللہ والی بات ہے نا، شدہ اور کفار کی صفت تھی ان میں۔ یہ ہم زمانے کے مسلمان ہیں جو وحی سے دور بیٹھ ہو گئے ہیں اور لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کے تقاضوں سے نا آشنا ہے، اللہ اور رسول سے زیادہ رحم دل بن بیٹھے ہیں۔ تو اللہ اور رسول کا درس جو اللہ کا باغی ہے اس کے خلاف سختی کا ہے، اور اللہ سے راضی ہوتے ہیں اس سختی سے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ بس ماری ان کو نہ چھوڑیے تاکہ صحیح ذلیل ان کی طاقت ٹوٹے، کمر ٹوٹ جائے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان سے فدیہ لیں، مرد کچھ یہ گئے ہیں، کچھ کہ مالی فائدہ بھی ہو جائے گا، اور دوسرے کہ یہ بھی تھا کہ یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں بعد میں، ایک اچھی لالچ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو اپنایا اور انہوں کو یہی پسند تھی، لیکن عمر بن خطاب کا یہ جو مشورہ ان کی رائے اللہ کو زیادہ پسند تھی۔ بعض اوقات سختی وہی بات ہے نا، آپ نے سے مسلم کی روایت سنی ہے، بنو قریظہ انہوں نے کہا کہ جی جب وہ محصول ہوئے ہیں اور بند ہو گئے نہ، جو ہمارے بارے میں ساتھ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور۔ اور ساتھ کا نام اس لیے نہیں ہے سعد بن معاذ کا، کہ سعد بن معاذ سے ان کی پرانی دوستی تھی بنو قریظہ کی، وہ سردار تھے نا سعد بن معاذ، تو ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ سعد ہمارے بارے میں نرمی کریں گے، انہوں نے سعد کو 14 صدی کا مسلمان سمجھا ہوگا نا، تو اس لیے انہوں نے اس فکر کو اپنایا، اس فکر کو اپنایا۔ وہاں سعد بن معاذ اللہ کی شان دیکھیں، اس جنگ کے اندر خندق کے اندر زخمی ہو ہوئے تھے اس جنگ میں، اور زخمی ہوئے بھی اس لیے ہیں کہ چونکہ ان بنو قریظہ نے خیانت کی تھی اور اندر کے یہ ان سے معاہدہ تھا، اندر کے دشمن تھے، انہوں نے بس عین جنگ کے موقع پر خیانت کی اور کافروں کے ساتھ مل گئے، اس لیے جنگ بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے دعا کی یا اللہ اگر میں نے شہید ہونا اس جنگ میں، زخمی ہو گئے تھے، تو مجھے اس وقت تک موت نہ جب تک بنو قریظہ کا حشر میں نہ دیکھوں۔ اب ان کو اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ وہ بندہ ہمارا خون پینے کو دیا، یہ سخت غصہ۔ تو بہرحال سعد بن معاذ کو زخمی ہے، اور یہ جو
نہر الحیا بڑی رگ ہے انسان کی اشارہ کہ یہاں چوٹ لگی ہے، خون بھی بہ رہا ہے. تو عجیب حالت ہے. وہ گدھے پر سوار کر کے لایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف اٹھو، استقبال کرو. تو اس کے بعد پھر سعد بن معاذ سردار آدمی تھے، ہوشیار تھے. اس زمانہ کی سرداری اور حاکمیت یہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ملتی تھی، پرچوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی. اب تو خیر ہماری پرچیاں بھی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی اور معاملات. برحال تو پھر فیصلہ یہ ہوا، انہوں نے آ کر بلکہ بات کرنے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اپنی ہوشیاری اور دانشمندی اپنائی. کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں جو فیصلہ میں کروں گا ان کو منظور ہوگا؟ کہا بالکل منظور ہوگا. اور اشارہ کیا کہ اس طرح بھی منظور ہوگا. لیکن ادب دیکھیں، رسول نہیں کہا کہ آپ کو منظور ہوگا، کیونکہ اساتذہ خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں. کہا اس طرح بھی منظور ہو. کہا بالکل، جو آپ فیصلہ کریں گے اس طرح بھی، یعنی مجھے بھی منظور ہو. کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے، اور باقی جتنے بھی جوان ہیں لڑنے کے قابل ہیں تمام کے سر قلم کر دیے جائیں. تو اس وقت رسول اللہ نے کہا تھا لقد حکمت بحکم الملک من فوق سبع سماوات. کتنا سا شدید فیصلہ. آج تک یہودیت اس فیصلے سے جل رہی ہے، کوئی غصہ اور یاد ہے. جو آج ان کی شدت ہے، ان کے سامنے جو بڑی وجوہات ان میں سے ایک بڑی وجہ ساتھ کا یہ فیصلہ ہے رسول اللہ نے جو نافذ کیا. پھر تو آپ نے فرمایا کہ لقد حکمت بحکم الملک من فوق سبع سماوات، کہ آپ نے 7 آسمانوں کے اوپر جو عرش پر اللہ مستوی، عقیدہ ہمارا قرآن حدیث کا کہ اللہ عرش پر، اس کا علم ہر جگہ ہے کہ جو عرش پر مستوی اللہ ہے، آپ نے اس بادشاہ کا فیصلہ کیا. یعنی اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کا فیصلہ کیا، اور پھر یہ نافذ بھی کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے نافذ کروایا. اب جو ہے سختی ہے لیکن اسلام کا تقاضا. یقیناً سام بچھو مارے ہی جاتے ہیں، یہی کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ. یہ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کو یہاں 7 کا فیصلہ، جو عمر بن خطاب کا فیصلہ زیادہ محبوب تھا، اس لیے پھر آیات نازل کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا. لیکن ساتھ ہی خوشخبری سنائی کہ میں نے معاف کر دی. ما کان لنبی، لائق نہیں کسی نبی کا یکون له اسرا، کہ اس کے قیدی ہو جائے. یہ نبی اور نبی کے بعد امت ہے. ان یکون له اسرا، کہ اس کے قیدی ہو، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ خون بہائے، خون ریزی کریں زمین میں، یعنی سانپوں اور بچھوؤں کو مار کے رکھیں. تریدون عرض الدنیا، تمہارا ارادہ دنیا کے مال و متاع کا ہے، یعنی پیسے اور فدیہ. واللہ یرید الاخرہ، اللہ رب العالمین کی چاہت جو ہے وہ آخرت کی ہے. اللہ تمہیں آخرت دینے کی سوچتے ہیں. اللہ کے پاس آخرت ہے اور وہاں کی فراوانی اور نعمتیں ہیں. دنیا کی اتنی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں، یعنی وہ تمہیں حاصل کرنا چاہیے تھا نہ کہ دنیا. واللہ عزیز الحکیم، اللہ رب العالمین خوب غالب حکیم حکمتوں والے. لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتی لکھی ہوئی یعنی بات من اللہ، اللہ کی جانب سے، سبقہ پہلے جو ہو چکی، لمسکم، تو ضرور پہنچتا تمہیں، فیما اخذتم، عذاب عظیم، عظیم عذاب پہنچتا. یعنی اگر اللہ نے ہی تقدیر میں چیز نہ لکھی ہوتی اور اللہ نے معاف کرنا نہ لکھا ہوتا تو تم بس اس کی سزا دی جاتی کہ فدیہ کی انگلیاں ان کو مارنا چاہیے تھا. فیما اخذتم عذاب عظیم، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے رب کہہ رہے ہیں. کافروں سے سختی. فیما اخذتم عذاب، ہاں رحماء بینہم، بنے بندہ مسلمانوں سے بڑی رحمت، شفقت ہو، مہربانی ہو. ہمارے یہاں معاملہ دوسرا ہے. کسی ایئرپورٹ آپ چلے جائیں، کوئی کافر ہے، اس کی بڑی تقریب، بڑی رسپیکٹ ہے، سب کچھ ہے. اسی طرح دکاندار کے پاس کوئی فارن کنٹری کا آیا تو 10 دفعہ سلام کرے گا اور آگے آگے بڑھے گا. اور مسلمان جائے، اور پھر خاص طور پر مسلمان نے داڑھی رکھی، خاص طور پر ٹوپی پہنی، روری آزاد. یہ نہیں، بلکہ آپس میں مہربانی، تألیف قلب، ما الفت بین قلوبہم، رب العالمین نے جو فتح پیدا کی وہ ہونی چاہیے، اور اللہ بین قلوب ہماری ہونی چاہیے. اور فرتے ہیں خاص طور پر جو اسلام کے خلاف کھڑے ہر بھی کافر. لمسکم فیما عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، لیکن یہ بھی نہیں کہ تمہارے لیے حرام لے سکتے. فکلوا، کھاؤ، مما غنمتم، جو تم نے غنیمت حاصل کی، حلالا، حلال بھی ہے، پاک ہے، طیبا اور پاک، حلال بھی اور پاک بھی. بعض ایک چیز حلال ہوتی ہے پاک نہیں ہے، تو یہ حلال ہے پاک نہیں ہے، دونوں حلال بھی اور طیب بھی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، مفسرین کہتے ہیں کہ اس جنگ میں عبداللہ بن حضرت عباس بن عبد المطلب بھی قیدی بن کر آئے تھے. ان جیسے کچھ اور کہ جو اندر سے مسلمان تھے لیکن مجبوراً کافروں کے ساتھ آئے تھے.
تو انہوں نے اپنے اسلام کو عذر پیش کی کہ ہم تو مسلمان ہیں، اب ہم سے کس چیز کا فدیہ لیا جائے گا. ہم پیچھے الحمدللہ بحث تفصیلی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ جو کافروں کے ساتھ کھڑا ہے انہی کے ساتھ حکم ہوگا، وہ وہی حکم جو ان کا ہے وہ ان کا ہوگا، بھلے وہ اللہ کا ولی کیوں نہ ہو. وہ اللہ جانے یہ جانے، بے شک اللہ کو جنت میں کیوں نہ داخل کر دیں، لیکن جس صف میں وہ کھڑا ہے اس وہ صف دیکھنی ہے. انسانوں نے اور مسلمانوں کو یہ حکم ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ بس جیسا بھی ہے کہ کافروں کی صف میں آیا ہے بندہ عباس بن عبد المطلب، اب انہیں جو فدیت باقی قیدی دے رہے ہیں انہیں بھی دینا پڑے گا. یا ایھا النبی، ہاں اللہ نے حتیٰ کہ وعدہ بھی کیا کہ ٹھیک ہے مال ابھی آپ دیں، بعد میں آپ کو اللہ اس کا بدلہ دے دے گا. پھر واقعی فتح مکہ کے موقع پر بڑی دولت عباس کو ملی ہے. اب یہاں تک دیکھیں اللہ بھی ایک لحاظ سے اس کے ایمان پر شاہد ہے کہ ایمان ہے، لیکن چونکہ اصول یہ ہے کہ جو جس صف میں کھڑا ہے وہی حکم نافذ ہوگا. یا ایھا النبی، یا نبی قل لمن فی ایدیکم، کہہ دیجیے ان سے جو تمہارے ہاتھوں ہیں، من الاسریٰ قیدیوں میں سے، یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ جانیں گے تمہارے دلوں میں خیرن خیر کو، یعنی ایمان کو، یؤتکم خیرن، تمہیں دے دیں گے خیرن خیر. یہاں خیر سے مراد مال ہے، پہلے خیر سے مراد ایمان اور اس خیر سے مراد مال. اگر یؤتکم خیرا، اور اس میں چھپ چھپ کر ان کے ایمان کی طرف بھی اشارہ ہے، تمہیں دے دیں گے خیر مما اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا، اس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ کو دے دیں گے، اچھا مال پھر مل جائے گا. اور یہی نہیں بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ کو بخش بھی دیں گے. واللہ غفور رحیم، میں نے کہا نا کہ بے شک وہ جنت چلا جائے لیکن ظاہری حکم یہی ہوگا. واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے. الحمدللہ اس سے بہت ساری باتیں قرآن سے ہمیں سمجھ آتی ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر ان کا ارادہ ہو خیانت کرنے کا آپ سے، فقد خان اللہ من قبل، جو کہ بعید بات نہیں ہے، فقد خان اللہ من قبل، پہلے بھی کی تھی اللہ سے، من قبل پہلے اللہ سے خیانت کرتے ہیں تو انسانوں سے کیوں نہ ہوگی. اور اس میں کہ معنی یہ بھی ہے، مفہوم یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بندہ خود کو مسلمان کہے گا فدیے شدے سے بچنے کے لیے وغیرہ وغیرہ اور خیانت کر رہا ہوگا، یہ بھی بعید نہیں. فقد خان اللہ من قبل، اسی لیے نا جس نے کلمہ پڑھ دیا بھلے وہ کافر بھی ہے تو اسے چھوڑا جائے گا. سامنے کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے کیا دل پھاڑا اس کا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈر کر اس نے کلمہ پڑھا ہے. کہا شخص عن قلبی، دل پھاڑا اس کا، کیا کریں گے اس کلمے کا جو یہ قیامت کے دن لے کر آئے گا. ڈانٹا نبی علیہ السلام، ظاہر پر حکم لگانا. فقد خان اللہ من قبل، اللہ سے پہلے بھی یہ لوگ خیانت کر چکے ہیں. فام کلم، شرک وغیرہ کی ہے نا، سب سے بڑی خیانت شرک اور کفر ہے. یہ بڑی پیاری بات اللہ نے کہی ہے. کافر آپ کا دوست محب اچھا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، جو اللہ کا نہیں خیر خواہ، جو اللہ سے خیانتیں کرتا ہے وہ آپ سے نہیں کرے گا. فقد خان اللہ من قبل فامکن منہم، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ان پر قادر کر دیا تھا. پہلے بھی انہوں نے خیانتیں کی تھی، پھر اللہ نے آپ کو منظوراور کیا، ان پر قادر کیا اور ان کو اللہ نے ذلیل کیا. واللہ علیم، یعنی اس میں اشارہ کہ اللہ کو پھر آپ کو کر دیں گے غالب. واللہ علیم، اللہ رب العالمین خوب جاننے والے ہیں، حکمتوں والے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وہاجروا، نے ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کیا، باموالہم، اپنے مال سے. مال کو پہلے ذکر کر دیا چونکہ پیسے لگائیں گے تو جہاد میں ہونا. باموالہم، مال سے. وانفسہم، یہاں بھی دیکھیں ہجرت اور جہاد کو جمع کیا. ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ ہجرت اور جہاد یہ لازم ملزوم چیزیں ہیں. جہاد کے لیے ہجرت چاہیے اور ہجرت کے لیے جہاد بھی ہے. باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، رب العالمین کے راستے میں صرف مال بھی نہیں لگانا، جان بھی لگانی ہے ساتھ، فی سبیل اللہ کے راستے. لیکن ایسے فی سبیل اللہ ہو، من قاتل تکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو خالص اللہ کی رضا کی خاطر لڑے گا، نہ نوکری، نہ پیسہ، نہ یہ، نہ مال، نہ عزت، نہ شہرت، نہ قوم قبیلہ، نہ کوئی اور چیز ہے، بلکہ تکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا نام، اس کا کلمہ بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہے. بخاری کی روایت سب آپ نے پڑھی، سب سے مسائل وغیرہ میں بھی. والذین ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، انصاری جنہوں نے جگہ دی ہے، ونصروا اور مدد کی، اولئک بعض اولیاء بعض، یہ لوگ بعض کے ولی اور دوست ہیں. حتیٰ کہ پہلے اسلام میں ایک دوسرے کی میراث لیا کرتے تھے، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا. الحق الفرائض، ان اللہ اعطى كل ذی حق حق کے تحت اللہ نے حقدار کو حق دے دیا، اب یہ نہیں ہوگا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لیا، اللہ نے مومنوں کی صفیں بنائی ہے. دوسری صفی ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، پہلے وہ تھے ہجرت اور جہاد دونوں،
اور اسی طرح پھر دوسرے کی مدد کو نکلے مہاجرین. اب یہ وہ ہیں آمنو جو ایمان لائے ولم یہاجرون، نے ہجرت نہ کی، ایمان ہے لیکن کافروں کے علاقوں میں رہ رہا ہے، ہجرت نہیں کر رہا. ہم نے اس دن بھی الحمدللہ سورہ نساء میں تفصیلی بات کی تھی، وہاں بتایا تھا، اس سورہ کا حوالہ دیا تھا کہ یہ صورتیں سورہ انفال، سورہ توبہ اور سورہ نساء، سورہ محمد، اس موضوع کو الولاء والبراء وغیرہ وغیرہ، کافر کی دوستی اور مسلمان کی محبت، اس موضوع پر بڑا پیارے انداز سے بحث کرتی ہیں. تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اصل جرم یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ رہ رہا ہے اور ان کے ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے مسلمان. ہم اس کو معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں. وَلَمْ يُهَاجِرُوا، ہجرت نہ کی، مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِمْ، نہیں ہے آپ کے لیے ان کی ولایت اور دوستی میں سے مینشن کچھ بھی، کوئی دوستی کوئی تعلق آپ کا ان سے نہیں ہے. حَتَّى يُهَاجِرُوا، یہاں تک کہ کافروں کے علاقوں کو چھوڑ کر وہ ہجرت نہ کریں. خاص طور پر جب کافروں کے علاقوں میں رہ کر مسلمان ہوا ہے، پھر اس کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے تاکہ خبر ہو کہ واقعی مسلمان ہے. اور خاص طور پر اس وقت جب اسلام مسلمانوں کا کوئی ملک کوئی ایسا اچھا نظام ہو، پھر تو اور زیادہ ضرورت ہے. حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر دیں. اور یہاں ہم بلا وجہ جائیں گے صرف فقط پیسہ کمانے کے لیے، جہنم اور اپنا ایمان بیچنا، نسلوں کا حلیہ بگاڑنا اور تباہیاں. بنے 100 دفعہ کہیں کہ دین کی خدمت ہے، وہاں دین محفوظ ہے، یہ ان کی فقط وہ زبانی جمع خرچ ہے اور زبانی کلامی گفتگو، یہ حقیقت یہ نہیں ہے. اگر یہ بندہ خود ٹھیک رہے گا، اس کی اگلی نسل جو ہے وہ بگڑ جائے گی. اور اللہ نے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اہل عیال کو بھی بچانا ہے. حتیٰ یہاجروا، آپ نہیں تو آپ دیکھ لیجیے جو آج سے 30 سال 40 سال 100 سال پہلے یورپ گئے ہیں، آج ان کی نسلوں کا ذرا مطالعہ کر کے آپ آ جائیں، آپ کو خبر ہو جائے گی. اگرچہ ہم گئے نہ ہوں گے لیکن واسطہ ہے لوگوں کا، فون آتے لوگ روتے رہتے ہیں، طرح طرح کے معاملات ہیں، کوئی خود رو رہا، کوئی نسلوں کے لیے پریشان. اور باقی تو چھوڑیے، ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے. عیسائیت کسی کے اندر آ گئی، کسی کے اندر یہودیت آ گئی ہے، کسی کے اندر مجوسیت اور کسی کے اندر الحاد گھس آیا. کچھ نہ ہو یہ بیماری تو ضرور آتی ہے کہ اسلام کی محبت نکل جاتی ہے، کچھ نہ ہو کافروں کی ایسی محبت آ جاتی ہے کہ کوئی کسی سے کافر کے خلاف بات سنے برداشت نہیں ہوتی. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر یہ کام، یہ مسلمان کون، جو مسلمان تو ہو چکے ہیں لیکن کافروں کے ساتھ رہ رہے ہیں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم سے مدد مانگے دینی لحاظ سے مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، إِلَّا ہے کہ اس قوم کے خلاف مدد مانگیں، کافروں کے اس قوم کے خلاف مانگیں جن سے تمہارے معاہدے ہیں، تمہارے درمیان ان کے درمیان میثاق معاہدے ہیں، ان کے خلاف مدد نہیں کرنی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں معاہدوں کی پاسداری کتنی زیادہ ہے کہ کافر سے معاہدہ ہے اور مسلمان اس کے خلاف آپ سے مدد کی اپیل کرتا ہے، مدد نہیں کرنی چونکہ ان سے معاہدہ ہے. لیکن یہ اس مسلمان کی بات ہے جس نے ہجرت نہیں کی، کافروں کے ساتھ ہی رہ رہا. اور اس سے پھر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہجرت کرنا کتنی ضروری ہے کہ یہاں اللہ نے کہا کہ کافر کے خلاف اس کی مدد نہیں کرنی چونکہ اماموں کے پاس رہ رہا ہے. واللہ ما تعملون بصیر، اللہ رب العالمین جو تم عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والے ہیں. یہاں الحمدللہ ہم نے عقیدہ الولاء والبراء میں تفصیل یہ بات کی تھی دلائل رکھ کر، جو اس میں تھے انشاءاللہ انہیں بات زیادہ سمجھ آئی ہوگی اور آئے گی کہ اس میں یہ عقیدہ ہے الولاء والبراء کا کہ کافروں کا ملک، وہاں کا سفر، خاص طور پر جہاں ایمان کا بچانا مشکل نہ ہو، کہ نہ یہ حرام ہے، الا ہے کہ کوئی شرعی مسائل ہوں، بندہ جہاد کے لیے گیا ہے یا ایسا علاج معالجہ جو اپنے علاقوں میں نہیں ہو پا رہا اور واقعی نہیں ہو رہا، لیکن اس کا حل بھی پھر نکالنا چاہیے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو. اگر اس کے لیے مل بیٹھیں اور صحیح نظام کریں اور اپنے میڈیکل کو اسلامی بنا دیں، اس اصولوں پر عمل کریں تو یہ یورپ کو پیچھے چھوڑ جائیں گے. تو اسی طرح علاج معالجے کے لیے یعنی جو کچھ ایسی ضروری چیزیں ہیں اس میں جائز ہے، اگر اس کے علاوہ وہاں جا کر پیسے کمانا اور مطلقاً فقط دنیا داری کے لیے جانا، یا اسی طرح بعض تعلیم کے نام پر، اور پھر وہی تعلیم کسی اسلامی ملک میں اس طرح کی مل سکتی ہے، اچھی مل سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، تفصیلی مسئلہ بیان نہیں کر سکتے، صرف اشارہ کر رہے ہیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، علماء جنہوں نے کفر کیا، بعض اولیاء بعض کے دشمن ہیں، دوست ہیں، ان کی دوستی آپس میں ہوتی ہیں، ایک ہی ہے نا تمام کافر. الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض الا تفعلوا، اگر یہ مسلمان کی مدد کافر سے دشمنی، اس میں اشارہ کیا نہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے تمہارے لیے دوستی جائز نہیں ہے کہ ان سے دوستیاں کرو، ان کی مدد کرو. الا تفعلوا، اگر یہ کام کرو، ان کی دوستیاں کرنے بیٹھ جاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، مسلمان کو غیر مددگار کو چھوڑو گے، غیر مددگار، تو کیا ہوگا؟
تکن فتنۃ فی الارض، ہو جائے گا زمین میں فتنہ، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا. یقیناً یہی ہے آج کل، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر. والذین آمنوا وہاجروا، اب ایک صفیہ ہے مسلمانوں کی تیسری، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا نے ہجرت کی، وجاہدوا جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی اصل لوگ، یہی مومنون حقا ہے جو بس ہجرت اور جہاد سب کچھ ہی اللہ کے راستے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتے. لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عطا ہے معزز، بڑی بہترین روزی ہے دنیا آخرت دونوں میں. اس لیے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ روزی فقط اسباب سے نہیں ملتی، روزی کا اصل سبب ہو اللہ رب العالمین کا تعلق ہے. جس جہاں بھی قرآن نے رزق روزی کی بات کی، آپ تجربہ کر لیں، وہاں اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کا بھی حوالہ دیا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ انسان کی اصل اور برکتوں والی روزی، عزتوں والی روزی، یہ جڑی ہے اس کے ایمان اور تقوی سے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا، ولم جو ایمان لائے اس کے بعد، وہاجروا نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور نے جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، یہ تم میں سے شمار ہوں گے. ایمان لے آئے اور پھر ہجرت کر دی، یہ تم میں سے ہی شمار ہوں گے. بلکہ اس سے آپ تصویر سب بنا لیں. اولئک وأولی الارحام بعضهم، اور اولی الارحام اور رحم والے رشتہ دار، بعضهم اولی ببعض، بعض کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی میراث لینے میں. ہم نے بات کی تھی، آپ کو سورہ نساء میں یاد ہوگی کہ میراث ٹوٹل مشکل ترین قرآن کی 3-4 آیتوں نے حل کی ہے. ایک میں نے کہا تھا کہ سورہ انفال کی آیت آخری جو ہے اس نے وہ یہ ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. رشتہ دار جو ہیں، خاص طور پر جو الرحام، ذوی الارحام مستقل میراث میں ہیں، جو بندے کے ماں کی جانب سے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی میراث بھی چلتی ہے رجع خور کے مطابق. بعض اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، بعض جو بعض کے زیادہ لائق ہے اللہ کی کتاب میں میراث کے لینے میں. میراث میں بھی ہیں، عام بھی ہیں. ایک طرف بندہ مسلمان ہے، ساتھ رشتہ دار ہیں، اس کی عزت سب سے زیادہ کرنی چاہیے، اس سے تعلق سب سے زیادہ اچھا رکھنا ہوگا. اس مسلمان سے بھی جو فقط مسلمان ہے، اس سے زیادہ تعلق اچھا رکھنا، یا کہیں کہ اس کو زیادہ خیر پہنچانا یہ ضروری ہے، اس کا زیادہ خیر خواہ ہونا، اس کی تکلیف کو ختم کرنا، اس کے فقر و فاقے کو ڈالنا، اس کو نفع صدقات وغیرہ دینا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے. یہ ساری سورت کا خلاصہ یا آخری جملہ، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ خوب جانتے ہیں. لہٰذا اگر اللہ انفاق کا کہہ رہے ہیں، اللہ جہاد کا کہہ رہے ہیں، سختی کا کہہ رہے ہیں، مقابلے کا کہہ رہے ہیں، تو اللہ ان اللہ بکل شیء علیم تمہیں نہیں سمجھ، اللہ کو ہے سمجھ. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ التوبہ، براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین. سورۃ توبہ بھی تقریباً وہی موضوع سورۃ انفال کا وہی رکھتی ہے، اور عظیم ترین یہ صورت ہے. خاص طور پر فتح مکہ کے موقع پر جو شروع کی آیتیں ہیں اس کا متعلقہ زیادہ آتی ہیں. رسول اللہ نے اعلان کروایا کہ آج کے بعد یہاں سے کافر نکلیں گے، ننگا طواف نہیں کریں گے. کچھ امور یہاں ذکر کیے ہیں. ایک صحیح بخاری کی 31-77 نمبر حدیث میں ایک یہ کہ 4 ماہ کی مدت ان کو دی گئی ہے کہ 4 ماہ تک رہیں گے، 4 اشہر، اور اسی طرح بیت اللہ کا ننگا طواف آپ اس کے بعد یہ نہیں کریں گے، اور آئندہ مشرک جو ہے حج نہیں کر سکیں گے، اس سے پہلے کر لیا کرتے تھے. اور اسی طرح جنت میں نہیں داخل ہوگا، یہ بھی ساتھ اعلان میں بتایا کہ جنت میں نہیں داخل ہوگا الا المؤمن، مگر مؤمن ہی داخل ہوگا. اسلام کی دعوت بھی مضبوط کر کے دی. سورہ توبہ جو ہے اس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ براء بھی کہا جاتا ہے، اور قتال بھی کہا گیا، بلکہ سورہ براء ہی ہے. یہ 2 نام اس کے مشہور ہے، توبہ اور براء. جہاد اس کا موضوع ہے. مشرکین اور کافروں کی اس نے اقسام بیان کی، یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں سے دور رہنے کا کہا، ان کی عادات، رسم و رواج ان کو اپنانے سے منع کیا گیا. مومنوں والی صفات اور صاف دینداری، خشیت الہی والی صفات اپنانے کا درس ہے اس صورت کا. براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان براءت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے. کن ہے؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم من المشرکین، جن سے تمہارا معاہدہ کی، جن سے تمہارے معاہدے ہیں، تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین، مشرکین میں سے جو معاہدہ ہیں ان سے براءت. دراصل